علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ایسٹر محمود گل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل ٹی وی پاکستان۔ اس وقت میں موجود ہوں گوہر گروپ آف کمپنی میں اور ہمارے ساتھ موجود ہے بزنس کمیونٹی کے ایک جانی مانی شخصیت جو کہ کسی تعریف کے محتاج نہیں، حنیف گوہر صاحب۔ تو آئیے ان سے جانتے کہ یہاں تک آنے کے لیے ان کو کتنی محنت کرنی پڑی اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا ان کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت اللہ سے؟ کا بڑا شکر ہے، خیریت، ٹھیک ٹھاک۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو سر ہم ہمارے دیکھنے والوں کو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو آپ نے بزنس کمیونٹی میں اتنا خوبصورت نام بنایا ہے تو اس کے لیے ظاہری سی بات ہے کافی حد تک محنت کرنی پڑی ہوگی۔ جی یقیناً، الحمدللہ، محنت کے بغیر تو کچھ نہیں ملتا۔ آپ کے علم ہوگا کہ محنت میں عظمت ہے۔ میرا جو آپ نے جو بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کر رہی ہیں تو یقیناً میرا بھی ایک ہمبل بیک گراؤنڈ ہے، غریب گھرانے سے، متوسط طبقے سے تعلق۔ کراچی میں پیدا ہوا، پولیس افسر کا بیٹا، اور زیرو سے لے کر ہیرو بننے تک بڑی محنت کرنی پڑی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور ماں باپ کی دعاؤں سے اس قابل بنا۔ اسٹرگل بہت ہوئی اپنی لائف کے اندر۔ جب چھوٹا تھا 16 سال سے اسٹرگل شروع کی تھی، اور اسٹرگل ہر لیول پر کی، پاکستان میں بھی کی، پاکستان سے باہر جا کر بھی کی، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے جو تو مہربانی کی اور اسٹرگل کا فائدہ پہنچایا، اور آج پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے وہ نام عنایت فرمایا کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں اگر ہے تو کوئی پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کہ میرے نام سے شاید ناواقف ہو۔ جو ہماری ایسوسیشن ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نام دیا، جو آباد کا میں چیئرمین بنا 2016-17 کے اندر، اور پورے پاکستان کو میں نے لیڈ کیا ایز اے کنسٹرکشن انڈسٹری آباد کے پلیٹ فارم سے۔ اسی طرح میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس میں، جو ہماری پاکستان کی سب سے بڑی جو بزنس کمیونٹی کی جو فیڈریشن ہے، وہاں پر میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ اینڈ ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ میں نے رول ادا کیا الیکشن جیت کر۔ تو میں ایز اے بزنس کمیونٹی اس کے بعد سے اپنے بزنس تو کرتا رہا، لیکن باقی پاکستان کی جتنی بزنس کمیونٹی ہے، میری پوری کوشش ہوئی کہ میں اس بزنس کمیونٹی کی بھی بھرپور انداز میں ان کی رہنمائی کر سکوں، یا ان کے لیے جدوجہد کر سکوں، یا ان کے کسی کام آ سکوں۔ اچھا سر، بائی کاسٹ آپ کیا ہیں اور رہائش وغیرہ آپ کی کہاں تھی پہلے اور اب کہاں رہائش ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ میری پیدائش یہاں کراچی میں رسالہ پولیس اسٹیشن، میرے والد صاحب پولیس افسر تھے، تو میں سرکاری کوارٹر میں پیدا ہوا تھا، اور یہیں پر میں نے ایجوکیشن حاصل کی۔ میں نے سرکاری اسکول تھے میرے، کوتوال بلڈنگ اولڈ سٹی ایریا کے سول ہاسپٹل کے سامنے، اردو لاء کالج وہیں پر ہے، اردو کالج، اور کراچی یونیورسٹی سے میرا گریجویشن ہوا۔ اور اس کے بعد میں تو کراچی میں ہی بڑا ہوا، کراچی میں ہی کام کیا، کراچی میں ہی اللہ پاک نے سب دولت، نام، عزت، شہرت سب کچھ دیا۔ لیکن جو آبائی گاؤں ہے ہمارا، آبائی گاؤں جو ہے میرا، وہ ڈھوڈیال ہے، ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں۔ اور الحمدللہ میرے جو پیرنٹس جو تھے وہ مائیگریٹ ہو کے ڈھوڈیال سے آئے تھے کراچی، اور کراچی میں انہوں نے سرکاری نوکریاں بھی کی، اور ہم سب بہن بھائی یہاں ماشاءاللہ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، اور سب ابھی اپنا کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں۔ اور اپنے گاؤں آنا جانا ہمارا رہتا ہے، کیونکہ آپ کی جو روٹس ہوتے ہیں وہ روٹس آپ نہیں بھولا کرتے، اور انہی روٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے جب اس قابل بنایا تو ہم نے اس روٹس کا حق ادا کرنا شروع کیا، اور اپنے گاؤں کے علاقے کے لیے، اپنے ڈھوڈیال کے علاقے کے لیے، اپنے ہزارہ ڈویژن کے لوگوں کے لیے ہم نے وہاں پر جو چیریٹیبل کام ہے وہاں پر ہم نے وہ چیریٹیبل کام شروع کیے۔ الحمدللہ ایک پہلا ہاسپٹل ہمارا المصطفیٰ ٹرسٹ جو حاجی حنیف طیب صاحب کے لیے ہم نے بنایا ہے، وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اب اس کی انشاءاللہ 12 اگست کو انشاءاللہ انوگریشن ہے، اور ہم اس کا افتتاح کر رہے ہیں جنرل پبلک کے لیے، عام پبلک کے لیے، کہ اس اسپتال سے خاص طور پر خواتین کو اس کا استفادہ ہو، کہ وہاں پر گائنی کے بڑے مسائل ہیں، خواتین کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو ہم نے خواتین کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہاسپٹل کے اندر پراپر جو اس کا آپریشن تھیٹر ہے، یا باقی جو لوازمات ہوتے ہیں، انکوپیٹر جو بچوں سے متعلق ہوتے ہیں وہاں پر اسپتالوں میں نارمل نہیں ملتے، تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ آئی اسپیشلسٹ کو وہاں پہ بٹھایا گیا ہے جو آئی کی سرجریز کریں، ڈینٹسٹری کا، باقی جو دیگر جو بھی مسائل ہیں لوگوں کے جو صحت سے متعلق، ان تمام کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ 12 اگست سے ڈھوڈیال میں یہ اسپتال المصطفیٰ کھل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک دوسرا منصوبہ، کیونکہ وہاں پر بچوں کے روزگار کے مسائل ہیں، تو اس روزگار کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے وہاں پر ہنر فاؤنڈیشن کے قیام کا ارادہ کیا، اور اس کے لیے جگہ لے کر الحمدللہ اس کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اور ہنر فاؤنڈیشن میں جب جو بچہ وہاں سے ڈگری کرے گا،
یا سرٹیفکیٹ لے گا تو وہ سرٹیفکیٹ اس سے جو انگلینڈ کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، انگلینڈ یا جرمنی کا سرٹیفکیٹ ملے گا، وہ پوری دنیا میں اس بچے کو کہیں بھی نوکری مل سکے گی، پاکستان میں کہیں بھی نوکری مل سکے گی، کیونکہ جب اسکلڈ ایجوکیشن جب ہم انہیں دے دیں گے تو یہاں پر آپ کے علم کے اندر ہے کہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کے پاس یونیورسٹیوں سے تو ڈگریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اتنی جابس کریٹ نہیں ہوئی، لیکن اسکلڈ ایجوکیشن ہمارے یہاں پر آج تک بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اسکلڈ لوگ لینے جائیں، کوئی بھی فیکٹری جب کوئی اسکلڈ لوگوں کو مانگ کرتی ہے تو ہم ہمیشہ سے اسکلڈ میں رہ جاتے ہیں، اور انٹرنیشنل بھی بہت زیادہ مانگ ہوتی ہے تاکہ ہم اپنا جو مین پاور ہے پاکستان کے بچوں کو ہم باہر بھیج سکیں تاکہ وہ فورن ایکسچینج جو ہے تو پاکستان لے کر آ سکیں۔ ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور کافی حد تک ہمارا جو سیکنڈ پروجیکٹ ہے ہنر فاؤنڈیشن وہ بھی بننے جا رہا ہے، اور تیسرا جو ہمارے گاؤں ہی میں اندر ہے SOS ولیج، SOS ولیج میں وہاں بچے جو ہیں 150 بچے رہتے ہیں جو ان کے ماں باپ نہیں ہوتے، یتیم بچے ہوتے ہیں، یتیم خانہ ہے SOS ولیج۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم SOS ولیج کے بھی جو بچے ہیں ان کے لیے بھی ہم جو کچھ کر سکیں یا جو ان کی ضرورتیں ہوں وہ بھی ہم اس کی پوری کر سکیں۔ اور اسی طرح سے کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈس ہاسپٹل ہے کرنگی میں، ڈاکٹر باری والا، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم زمین ایکوائر کر کے انڈس کے نام ٹرانسفر کر چکے ہیں، اور ہم 200 بیڈ کا ہاسپٹل بھی ڈوڈیال میں ہزارہ ڈویژن میں بنانے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے پروگرامز ہیں ہمارے جو کہ اپنے آبائی گاؤں میں کرنے کا ارادہ ہے اور کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہیں کہ جو ہم نے سوچی ہوئی ہیں، جو کام شروع کیے ہوئے، اللہ ہمیں اتنی زندگی ضرور دے گا کہ جب تک ہم اپنے یہ تمام کے تمام کام مکمل کر نہیں لیتے۔ سر ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی گڈ اچیومنٹ ہے، اور یہ ایک بہت ہی اچھی سوچ ہے، اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں۔ سر اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے تھوڑا سا آپ کے پروجیکٹ کے حوالے سے، گوہر گروپ آف کمپنی کے حوالے سے، کہ یہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں، جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا، جیسے میں نے آپ کو اپنی اسٹرگل کا بتایا، تو اسی اسٹرگل کے دوران جو ہے ایک چھوٹا سا 200 گز کے پلاٹ کے اوپر میں نے ڈیفنس میں شروع کیا ہے کام، اور الحمدللہ 200 گز کا پروجیکٹ کیا، پھر 400 گز کا پروجیکٹ کیا، اسی طرح سے گریجولی ترقی کرتے کرتے پھر 1000 گز کا پروجیکٹ کیا، 2000 گز کا کیا، پھر ایکڑوں میں آ گئے الحمدللہ، پھر 1 ایکڑ کا پروجیکٹ کیا، پھر 3 ایکڑ کا پروجیکٹ کیا الحمدللہ، پھر ہم نے 64 ایکڑ کا پروجیکٹ کیا، ہم نے 84 ایکڑ کا پروجیکٹ کیا، پھر 100 ایکڑ کا پروجیکٹ کیا۔ تو ماشاءاللہ ابھی کراچی میں کوئی 30 سے 40 ہمارے پروجیکٹس ہیں، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم نے جتنے بھی پروجیکٹس بنائے ہیں وہ سب کے سب 100% ڈیلیورڈ پروجیکٹ ہیں ہمارے، کوئی بھی ایسا پینڈنگ پروجیکٹ نہیں ہے کہ جو خدا نخواستہ ہم نے شروع کیا ہو جسے مکمل نہ کیا ہو۔ ہماری 100% ڈیلیوری ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کام کرتے ہیں، اپنی موت قبر کو یاد کر کے کام کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، اور جس کا جو حق ہے اس کا وہ حق اسے مل کر رہے۔ اس وجہ سے ہمارے گروپ کا نام ہے، اور جو یہ گروپ ہم نے بنایا ہے وہ بھی میں نے اپنے والد کے نام پہ رکھا ہے، تاکہ میرے والد اور والدہ دونوں حیات نہیں ہیں، لیکن جو میں نے اپنی کمپنی کا نام رکھا گوہر گروپ آف کمپنیز، تو گوہر رحمان از مائی فادر نیم، تو میں نے باقی انگریزی نام رکھنے کے بجائے میں نے کہا جب انسان کام کرتا ہے اس کام سے اس کی شناخت ہوتی ہے، تو میں نے اپنی کمپنی کا نام بھی آپ کے والد کے نام سے رکھا، جبکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرے والد کا کوئی تعلق نہیں تھا بزنس سے، وہ ایک نوکری پیشہ سرکاری افسر تھے، لیکن بزنس میری فیملی میں میں نے شروع کیا الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ ترقی سے نوازا۔ سر ماشاءاللہ ہم نے سنا اور ہمارے دیکھنے والوں نے بھی سنا کہ آپ نے بہت کم عمر میں جو ہے وہ اسٹرگل کرنا شروع کر دی، اور ماشاءاللہ اب تک اسٹرگل جاری ہے، اور پہلے انہوں نے اسٹرگل کی اپنے لیے اور کچھ بننے کے لیے، اب اسٹرگل کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، غریب طبقے کے لیے، کہ ان کا خواب ہے کہ لوگوں کو سہولیات دی جائیں۔ تو اللہ پاک آپ کو آپ کے نیک مقاصد میں کامیاب کرے۔ سر یہ جو آج کل کی ہماری نیو جنریشن ہے، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ کافی ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، اگر جیسے کوئی شروع کرتا ہے کام تو ڈسہارٹ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، کس طرح ہوں گے، تو ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ آپ کا بڑا مناسب سوال ہے، اور اس سوال کا جواب اکثر میں ابھی بہت سارے یونیورسٹی میں لوگ مجھے بلواتے ہیں کہ آپ آ کے لیکچر دیں، اور جب میں یونیورسٹی جاتا ہوں لیکچر دینے کے لیے تو میں ان بچوں سے بھی یہی بات کر آتا ہوں کہ آج کل کے بچے ہمارے یہ ہے کہ جب وہ گریجویشن کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ہم جو ہے تو فوری طور پہ کسی پوزیشن پر آ جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ کے پاس دیکھیں کہ اتنی جابز نہیں ہیں کہ گورنمنٹ تمام کے تمام لوگوں کو سرکاری جابز دے۔
اور پرائیویٹ سیکٹر میجورٹی جاب پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر ہوتی ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو جابز ہیں وہ میرٹ کے اوپر وہ بھی ملتی ہیں جا کر. تو میری تو سب کو یہ درخواست ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو میں آپ کے سامنے ایک روشن مثال ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے گریجولی سٹارٹ کیا تھا، بہت شروع سے میں نے سٹارٹ کیا تھا. میں سب سے پہلا سٹارٹ میرا 500 روپے کی نوکری سے تھا. وہ 500 روپے کی نوکری سے پھر میں نے گریجولی آگے میں نے اپنے کام کیے، چھوٹے چھوٹے کام کیے، چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے اللہ نے کیا بڑا کام ہو گیا. تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ میری آج کی پوزیشن کو نہ دیکھیں کہ آج حنیف گور کس پوزیشن میں. آپ حنیف گور کو جا کے پہلے 30 سال پہلے والا حنیف گور دیکھیں. جب آپ مجھے 30 سال پہلے والا 35 سال پہلے والا حنیف گور دیکھیں گے تو یقیناً وہ ایج اور آپ کی میرے ساتھ ایج میچ ہوگی. تو میری ان سٹرگلز کو دیکھیں کہ میں نے کیا سٹرگلز کی ہیں اپنی لائف کے اندر. تو میں اس کے بعد یہ 35-40 سال کے بعد میں جا کر یہ اس مقام پر میں پہنچا ہوں. تو میں ان بچوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ کوئی بھی کاروبار کریں، چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کریں. کاروبار کبھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کاروبار کاروبار ہوتا ہے. اور ہر کاروبار جو ہے پہلے چھوٹا ہوتا ہے اور وہ گریجولی آہستہ آہستہ کاروبار بڑا ہوتا ہے. اگر آپ کی نیک نیتی ہوگی، آپ کی گڈ ول اپنی کمپرومائز نہیں کریں گے، اپنے نام پر کمپرومائز نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی مارکیٹ میں آپ کی ساکھ اگر بن گئی اور آپ نے لوگوں کا اعتماد جیت لیا تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کامیاب نہ ہو سکیں. جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حنیف گوہر صاحب، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، نیت صاف تو منزل آسان. کیمرہ مین تنویر علی کے ساتھ آپ کی میزبان ایسٹر محمود گل، نیشنل ٹی وی پاکستان.